تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا اس کو ہدایت دیتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ ایسا ہے کہ اس کی ساری ملکیت، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنی بھی آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی ہے، ساری ملکیت۔ چاہے تم انار کا درخت لے لو یا سیب کا درخت لے لو یا یعنی سفرجن اور چیکو کا درخت لے لو، انگور کا درخت لے لو، انار کا درخت لے لو، سارے کے سارے، مونگ کی موسم لے لو یا مونگ پھلی کی اور گیہوں کی فصل، یہ ساری کی ساری چیزیں، چاول کی فصل ہو یا کوئی اور سبزیاں وغیرہ اگتی ہو، یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو اگائے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں اگا سکتا۔ بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دانہ ڈالتا ہے لیکن کھیت کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ایک دانہ اگ بھی سکتا ہے، نہ ایک دانہ کیا ہو سکتا ہے، نہ اگ سکتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہو تو دانہ اگ بھی سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کہ ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، ان اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کہ سخت عذاب کی وجہ سے، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا، پر سے پشت ڈال دیا اور دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، اس کے بنگلے، اس کی گاڑیاں، اس کے عیش و عشرت کے گدے اور کھانے پینے، عیش و عشرت کرنا، یہی چیز کو اس نے اپنا لیا۔ دنیاوی زندگی کو اس نے محبوب کر لیا، اپنی چاہت بنا لی۔ بنگلہ ہے تو سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں تو سب کچھ ہے، گدے ہیں تو سب کچھ ہے، عیش و عشرت کا مال ہے تو سب کچھ ہے، کھانا پینا اچھا ملتا ہے تو سب کچھ، یہ ہماری جنت ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارا دھوکہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو لامحدود ہمیشہ کے لیے ہے۔ نہ وہاں انسان بوڑھا ہوگا، نہ وہاں انسان چھوٹا بچہ ہوگا، وہاں انسان جوان رہے گا، اور وہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر مہیا کر لی ہے، جو عیش و عشرت کی ساری چیزیں۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میں یوں آنکھ بند کروں اور میری چاہت کی چیزیں آ جائے، مجھے کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں جو بھی ہو میرے آرڈر کرنے کے فوراً آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں جنت کے اندر رکھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر چاہت آئے گی کہ مجھے سیب کھانا ہے، وہ فوراً تیار ہو کر آ جائے گا۔ یہ دنیا آزمائش کی چیز ہے، اس سے دل لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ مخاطب صرف کافر نافرمانی نہیں ہے، لیکن مسلمان مومن بھی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ بھی اگر اس دنیاوی زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھا اور اسی کو عیش و عشرت کی زندگی بھی سمجھ بیٹھا اور آخرت کی زندگی کا خیال نہ کیا تو وہ بھی اس دائرے کے اندر داخل ہے، وہ بھی آخرت کے اندر عذاب کو بھگتے گا۔ آگے فرمایا ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ تو خود دنیاوی زندگیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، چال باز کھیل رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں کہ اس کو بھی دنیاوی زندگی کے اندر پھنسا کر اللہ سے دور کر دے ہوئے، اللہ سے کیا کر دے ہوئے، دور کر دے ہوئے۔ تو بہت ساری اسکیمیں کھیلی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے ہو یا کوئی اور اسکیمیں بنا کر انعام وغیرہ دے کر یا کوئی اور مدد کر کے انسان کو روکا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، اور دنیاوی عیش و عشرت کے اندر ڈال کر ایمان سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔
ارے کروڑوں کی ملکیت ہو، لاکھوں اور کروڑوں ابزوں کی ملکیت ہو، اس کے پاس روپے اور پیسے دنیا بھر کے ہو جائے، بنگلے گاڑی سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ زندگی دنیا کی عیش و عشرت کی نہیں ہے، آخرت کی زندگی عیش و عشرت کی۔ آج طرح طرح کی اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہے، انعام دیا جا رہا ہے، اور موبائلوں کے اندر کیسے یعنی ڈرامے ہو رہے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر دنیا کی زندگی کی طرف توجہ لے جائے، اپنے شہوت پرست خواہش پرستے والی زندگی گزارنے لگے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے تو ہیں لیکن وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر کنجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں، اندر برائی تلاش کرتے ہیں، اچھائی کو برائی بنا کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ دیکھو تو صحیح، یہ تمہارا مذہب کتنا کٹھین ہے، یہ کوئی حق ہو سکتا ہے؟ یہ تو باطل ہے، یہ کتنا کٹھین ہے، ایسا مذہب ہو سکتا ہے؟ انسان کو بہکایا جا رہا ہے اور اسلام سے پھرایا جا رہا ہے، ایمان سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ نے فرما دیا ہے یہی لوگ دور گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے، یہی لوگ دور گمراہی کے اندر ہے، اس کی بات پر آ گئے، جو یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، پھر میں اس کو نہ جہنم سے بچا سکتا ہوں، نہ آخرت کی ہولناک تپتی ہوئی سختی سے میں بچا سکتا ہوں، نہ قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو ضرورت سمجھ کر اور مقصد اور خواہش سمجھ کر ہمیں اس سے یعنی دنیا کی زندگی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا تو ہماری ضرورت ہے، ہمارے خواہش اور مقصد نہیں ہے، ہمارے مقصد تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں یہ دنیا کی زندگی ضرورت سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہر وقت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔